اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حمزہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ رب کریم میرے بابا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ ابو وسمہ کسی عورت نے پکارا، یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند نے اسے بلایا ہے۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، میں اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہ دیکھ، میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو معاذ اللہ قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی تو مسکرایا، تیرے لب پرعزم لہجے میں مسکرایا اور بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا تھا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ان کا سینہ پھیل گیا۔ انہیں مدینے کے مسلمانوں پر رحم آ رہا تھا، لیکن اس رحم نے بھی ان کو مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، ان کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا ان کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے، تو اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی تھی۔ یہ لشکر مدینے کے راستے میں تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینے سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینے سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی، وہاں پانی بھی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے دو جاسوس اس لشکر کو پوری طرح دیکھ آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نام کی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نکاح کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا، جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینے کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر نکلنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ہی خیال کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کے فیصلے کو ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اس نے پیچھے ہٹنے میں دیر نہیں کی۔ لشکر میں 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا تب پتہ چلا کہ وہ اور اس کے تمام ساتھی سب کے سب منافقین ہیں۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر سپاہیوں اور مجاہدین کو جنگی ترتیب دے دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کے مسلمانوں کی ترتیب دیکھ رہے تھے
اور انہوں نے اپنے سالار کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز کی لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو میں پہاڑی اور دوسرے پہلو میں کچھ نہیں تھا۔ ایک پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا، اور ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا۔ اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مذکور رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مورخین، جن میں ابن ہشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت میں شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو تو اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمن کے دباؤ میں آ گئے ہیں اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ تمہاری بلندی ہے۔ اس بلندی سے نیچے اس تمام علاقے کے تم حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان نے اپنی کثیر نفری پر ناز کیا اور چاہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کھلے میدان یعنی لامحدود محاذ پر ہی لڑیں۔ وہ اپنے پیادوں اور گھڑ سواروں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے ہی دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول ان کی تربیت میں شامل تھا جو انہیں ان کے باپ نے دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجربے کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان فن حرب و ضرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پہلو پر اکرمہ تھے، دونوں کے 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کے کمانڈر عمرو بن العاص تھے۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے کے بعد فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر سابق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینے کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلے اوس کا سردار تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینے سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی حسین یہودن اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی کاروائیاں زمین دوز ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ بنا رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس کے بہت سے آدمیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو سابق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میری بات غور سے سنو۔ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے تھے۔ ابو عامر اور اس کے غلام مجاہدینوں کے پتھر کی زد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ گئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن اور جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق۔ اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر سریلے آواز میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کے سرداران کا ذکر تھا۔ ایسے الفاظ اور ایسی طرز میں کیا گیا تھا، سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ان عورتوں میں ایک رونے والی ہند بھی شامل تھی اور اس نے تقریر کی صورت میں قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ایسا گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی، اس کی آواز میں صوت بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ گیت فاحش تھے جس میں مرد عورت کے درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اسی کے ساتھ ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ مجاہدین نے بھی جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھے۔ وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ اوپر پہاڑی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بھی بے دھڑک آگے چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لائے تھے۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ حلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئیں گے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے۔ اگر وہ جم کر نہ لڑیں تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے ان کے اگلے سواروں کو آگے جانے کے قابل نہ چھوڑا اور نہ ہی پیچھے جانے کے قابل چھوڑا۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر جن کے گھوڑوں کو تیر لگے تھے، انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سوار پیچھے ویسے ہی گھوڑے موڑ کر پسپا ہوئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ واقدی لکھتا ہے کہ عربی جنگجو اس وقت کے رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ ابن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا اور یہ کہا کہ میرے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی نے کہا، اور وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آگے بڑھتے ہوئے آئے۔ میں آتا ہوں تیرے مقابلے میں۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا اور وار کیا۔ تلوار کا وار ہوار کو چیرتا ہوا گزرا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی اسے ابھی گرا سکتے تھے مگر انفرادی مقابلوں میں یہ رواں نہ تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو رب کریم مجھے معاف فرمائیں، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں۔